أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ گے نا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بحمداللہ آئی تمہارے سامنے پہلی دفعہ بطور وائز دے حاضری دا موقع ملا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام دے بارگاہ دے اندر کہ اللہ مینوں صحیح تے حق گل کرن دی توفیق عطا فرماوے. بعد ازاں توانوں بھی تے مینوں بھی اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. جڑی آیات تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اس دے اندر رب تعالی نے جڑا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ اے کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک والا معاملہ اختیار کرنا ہے. اساں اپنے آپ نو توحیدی تا کہندے ہاں کہ اساں توحید والے ہاں، ایمان والے پاسو اساں بہوں اگو تے ہاں، لیکن عمل والے پاسے اساں بہوں زیادہ پیچھے رہے ہونے ہاں. تے لہٰذا میری کوشش ہوندی ہے کہ جتھے ونجاں کچھ نہ کچھ عمل دی گل نال کیتی ونجاں. میں کوئی خطیب کو نہ ایک عام جہاں طالب علم ہاں، جیڑی گلاں میں آپ یاد کیتی ہوئی ہیں تانوں میں دسا چھوڑے ساں تساں یاد کر گھننیاں کرے سو نا انشاءاللہ. 15 پارہ سورت بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23. رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں دیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. حکم آ گیا اللہ دی طرفوں، فیصلہ آ گیا اللہ دے پاسوں. کیڑا فیصلہ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس رب تو علاوہ کہ ہور دی عبادت نہیں کرنی. دوجا کیڑا فیصلہ ہے، دوجی کیڑی گل ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
تے والدین دے نال حسن سلوک والا معاملہ رکھنا ہے، والدین دے نال نرمی دے نال پیش آونا ہے۔ یا اللہ کیوں والدین نال نرمی کرنی ہے، کیوں نرمی والا معاملہ اختیار کرنا ہے؟ رب تعالی 26 پارے دے اندر ارشاد فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ والدین نو وصیت کی انسان نو وصیت کی تھی کس گل دی کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ یا اللہ کیوں حسن سلوک کرنا ہے؟ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اس وجہ تو اس نے سلوک کرنا ہے، اپنی والدہ نہیں نیک سینا اس دنوں کتنی تکلیف دے اندر اٹھایا ہویا ہے، و جس ویلے تیری پیدائش ہوئی اس ویلے بھی تیری والدہ تکلیف سہی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، و جیڑے تیرے دودھ پلاون دار سائی او بھی تیری والدہ تکلیف سہی ہے۔ اس وجہ تو اسا تینوں اے وصیت پہ کریں دیا، اس وجہ تو اسا تینوں حکم پہ کریں دیا والدین دے نال حسن سلوک دے پیش آونا ہے۔ والدین نال معاملہ کیڑا ہوئے؟ نرمی والا معاملہ ہوئے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نو صحابی آ گئے، یا رسول اللہ ای العمل احب الاللہ، کیڑا عمل اللہ نو بڑا پسند ہے؟ اللہ نو کیڑا عمل بڑا پسند ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اللہ نو سارا تو محبوب عمل ہے کہ انسان نماز اپنے ٹائم تے پڑھے۔ نماز کے کرے؟ اپنے ٹائم تے پڑھے۔ قضا نہ کیتی کھلوتا ہوئے، قضا تا دور دی گل نے، آج دا نوجوان نماز پڑھدا بھی نہیں ہے، نماز نیڑی کوئی نہیں ویندا۔ بڑے کم لوگ ہیں اتھیں اس جگہ دے دیکھیں نو تو کتنے حضرات آئے ہو، اپنے نال نوجوان دیکھیں نو کہ کتنے بندے نماز سے آئے ہیں۔ اللہ نو سارا تو زیادہ جیڑا عمل پسند ہے وہ ہے نماز نو اپنے ٹائم دے پڑھنا۔ نمبر 2 بر الوالدین، والدین دے نال حسن سلوک کرنا اے اللہ نو بڑا پسند ہے۔ اس تو بعد فرمائے اللہ دے راستے سے نکل کے جہاد کرنا اے اللہ نو بڑا پسند ہے۔ والدین دی اطاعت تے فرما برداری پہلے ذکر کی دیئے تے جہاد دا ذکر اللہ تعالیٰ بعد اس کی دے۔ اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے اس گل نو اہمیت دیتی ہے کہ والدین دے نال حسن سلوک دے پیش آونا ہے۔ ایک بندہ آ گیا، یا رسول اللہ کیڑے والدہ زیادہ حق ہے میرے ہوتے کہ میں اس دے نال حسن سلوک کرا، میرا اس دے نال معاملہ دے رویہ چنگا ہوئے، کہنا ساروں زیادہ حق ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امک، تیری ماں دا زیادہ حق ہے، تیری والدہ دا زیادہ حق ہے کہ تو اس دے نال حسن سلوک والا رویہ اختیار کریں۔ دوجی دفعہ سوال کیتا، یا رسول اللہ وقت کہندا حق ہے؟ وقت فرمایا امک، تیری ماں دا حق ہے۔ تیجی دفعہ وقت سوال کیتا، یا رسول اللہ وقت کہندا حق ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں دا حق ہے۔ چوتھی دفعہ سوال کیتا، یا رسول اللہ وقت کہندا حق ہے؟ فرمایا ابوک، تیرے والد دا حق ہے۔ چوتھا حق کہندا ہے والد دا حق ہے۔ ترے حق ماں دے کیوں پیارے پیغمبر نے دسے ہیں؟ ہونے تمہارے سامنے رب دی قرآن دی آیت پڑھیے، ماں
پیٹ دے اندر چاہ کے اے بھی برداشت کر دیے، اے آزمائشی والدہ برداشت کر دیے، و جس ویلے انسان پیدا ہوندہ ہے او بھی تکلیف والدہ برداشت کر دیے۔ نمبر 3 بچے نو دودھ دیوان والی تکلیف او بھی والدہ برداشت کر دیے، لہٰذا 3 حق والدہ دہن، 4تھا حق والد دہے۔ تو رب تعالیٰ اتھے 15 سپارے دے اندر کے ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین دے نال حسن سلوک والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یا اللہ کوئی طریقہ کار دا دسا جو چھوڑے بھئی کیا کرنا ہے، والدین دے نال حسن سلوک والا معاملہ رکھنا ہے، کوئی طریقہ دا دس چھوڑ کنیے والدین دے نال حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیرے والدین دے وچوں دوہائی یا ہک تیرے سامنے برہاپے دی شکل دے اندر آ گیا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہاں دے سامنے کے نہیں بھی اف تک نہ کریں بیا۔ بزرگ جی تھی گئے ورکے تھی گئے، لہذا ہون بیماریاں دے اندر بھی گرے ہو سن، انجھے نہیں آکھنا کہ ساری رات تھی گئی کھنگ دا بھی ہے جی، کھانگ اس نے اور کوئی کام کونی، بیچارے بزرگن تا بیماریاں بھی انہاں نو گھیر گن سن، لہذا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تیری زبان دے اف تک بھی نہ آوے، ہائے میرے والدین ایک پیا ہوندے، نہیں اے کم نہیں کرنا۔ دوجی نصیحت وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین نو جھڑکنا بھی نہیں، جیڑی گل تین پسند نہ دی بھئی ہوئے انہیں نہیں کرنا کہ والدین نو جھڑکن لگ بنیے، بلکہ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی سونی دے مٹھی گل کرنی ہے والدین دے نال۔ اگلا حکم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین دے واسطے اپنے کندھے بھی جھکا دیونے ہیں رحمت علیہ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے باقی کم تہر والدین تیرے سامنے زندہ موجود ان اس ویلے کرنے ہن، اے آخری جیڑا کم میں اے انہاں دوہائی لوگاں واسطے ہے جہندے والدین زندہ ان او بھی اے کم کرے سن، تے جہندے والدین دنیا تو رخصت تھی گئن او بھی اے کم کرے سن۔ کیڑا کم کرنا ہے؟ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین واسطے دعا کرنی ہے، او اگر زندہ انتا دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس ویلے میں چھوٹا ہم انہاں میرے ہوتے جتنی رحمتہ کی دیا ہیں، انہاں میرے ہوتے جتنی شفقتہ دے مہربانیاں کی دیا ہیں، آج یہ بزرگ تھی گین، بوڑے تھی گین، آج یہ کمزور تھی گین، لہٰذا آج تو انہاں دے ہوتے بھی انیار شفقتہ دے رحمتہ فرما۔ والدین زندہ ہوتا دعا کرنی ہے، اگر والدین اس دنیا تو رخصت تھی غیر ودوی یا دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جنہیں انہا دنیا دے اندر میرے ہوتے رحمتہ کی دیا ہیں، جتنیاں انہا میرے ہوتے شفقتہ کی دیا ہیں، تے مہربانیاں کی دیا ہیں، آجے تیرے کو لاغین، لہذا تو مہربانی کر انہا دوتے بھی رحم فرما دے۔ ایک ہی کرنی ہے دعا کرنی ہے والدین واسطے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در ارشاد مبارک ہے کہ جڑے والدین ہیں ہما جنتوں کا و ناروں کا، اے توارے واسطے جنت بھی ہیں تے توارے واسطے جہنم بھی ہیں۔
اللہ اکبر، کتنی بڑی گل تارے واسطے جنت بھی ہن تے جہنم بھی ہن۔ انہاں دی فرما برداری کر کے، انہاں دی اطاعت کر کے تساں جنت دا ٹکٹ خرید سکدے ہو، جے انہاں دی نافرمانی کیتی تا ود رستہ سدھا جہنم والا ہونے۔ اللہ اکبر، کیڑی بڑی گل ہے۔ ایک اور موقع دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اپنے والدین نو گالیاں نہ کڈیاں کرو، اپنے والدین نو گال نہیں کڈنی۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان تھے، یا رسول اللہ کیڑا بندہ جڑا اپنے والدین نو گال کڈیندا ہے؟ فرمایا، مفہوم عرض کریندا پیاں، فرمایا جیڑا بندہ دوجے دے والدین نو گالیاں کڈیندا ہے وہ واپسی تواڈے والدین نو گالیاں کڈیندا ہے، لہٰذا دوجیاں دے والدین نو گال کڈنا تساں سمجھو تساں اپنے والدین نو گال کڈیندے پئے ہو، لہٰذا اس گل تو میں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ سارا معاشرے تے گل گل نال گال کڈی آیا، گل گل نال کوئی نہ کوئی گل آکھی آیا، انہاں گلاں تو بھی بچنا چاہیے، اے جہاں کام نہیں کرنا چاہیے۔ تے والدین دی اطاعت اے اللہ نو بڑی پسند ہے۔ بخاری شریف دے اندر ایک حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پرانے دور دے ترے مسافراں دا تذکرہ کیتا ہے۔ چل دے آندن مسافر اپنے سفر دے ویندے پین، اچانک بارش ہو گئی ہے، بارش آون لگ گئی، تیز اندھیری آون لگ گئی، راستہ اور کوئی کونی، نال پہاڑے غار نظر آ گئی ہے، تریں غار دے اندر لے گئے کتے جھٹ آرام کر گیندا جی بارش رک سی اسا باہر نکل کے لگے ویساں، اللہ دا کرنا انہیں ہویا وڈا جیاں پتھر غار دے منہ تے آ کے رک گیا۔ ہن تریں بڑے پریشان، نہ تا کوئی روشنی آوے نہ کوئی پتہ کونی باہر دا کے ماحول ہے، تریں بڑے پریشان ہیں۔ ہن اساں کھے کراں؟ آخر تے فیصلہ تھی گیا انہیں کراں اساں تریں جیڑے نیکیاں کیتیاں ہیں اپنیاں انہاں دا واسطہ اساں اللہ دے سامنے سٹاں، ہو سکدا ہے کوئی سارا کم بڑھ ونجے۔ سارے اپنی اپنی گل کرن لگ گئے، یا اللہ مینوں ایک دفعہ موقع ملا ہی برائی دا، تیرے نا تو میں ڈر گیا ہم، لہٰذا تینوں اگر میرا او عمل پسند ہے تو سانو اس تکلیف تو نجات عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت قبول کی دی گل نو اللہ تعالیٰ تھوڑا جہاں پتھر نو سائڈ دے کیتا، روشنی آون لگ گئی، پتہ چل گیا کہ باہر دا کے موسم ہے۔ دوسرا بندہ آکھن لگ گیا، یا اللہ میں ایک مزدور نو مزدوری دیونی ہے، اس نو سلایا مزدوری واسطے، تے جس ویلے اس نو میں مزدوری دیون لگا تو او اگوں بھیڑن لگ گیا کہ نہیں تیری میری اے مزدوری طے نہیں ہوئی، تو میں گھٹ پیا دینا ہے۔ او لہٰذا ناراض ہو کے لگا گیا، جس ویلے ہو گیا اس دی مزدوری دے نال میں کم کیتا تو اس دی مزدوری دے نال بڑا سارا مینوں نفع ہویا۔ بڑے عرصے بعد وہ ول کے آیا تے آکھن لگا میرے ہوتے ظلم نہ کر، تو مینوں اپنی مزدوری دے چا، تو میں اس نو آکھا اے جتنا مال مویشی ڈنگر کھلوتے نے سارے تیرے۔ وہ بڑا حیران تھیا، اے کہ پیا دیں؟ میں اس نو دسا کہ تیرے وہ جڑے پیسے ہن تیری مزدوری ہے او میں لا کے اے سارا کام ساری شیاں اسے دو آئین، یا اللہ تیرے واسطے میں اس نو اے ساری شیاں دے چھوڑیاں ہن، اگر تینوں میرا او عمل پسند آئے تو اس پتھر نو سامنے ہٹا دے۔ اللہ رب العزت پتھر نو حکم دیتا، تھوڑیاں پتھر اور سائڈ دے ہو گیا۔ تریجا آکھن لگا، یا اللہ تینوں تا پتہ ہے کہ میں بکریاں چریندا ہوندا، بکریاں چرا کے جس ویلے واپس آنا گھر دے اندر، انہیاں بکریاں دا دودھ دو کے پہلے اپنے والدین نو پلوینا وات اپنی اولاد نو دینا۔ پہلے کیا کریں نا والدین نو دینا، وات پیچھے آگے اپنی اولاد نو دینا۔ ایک جاڑا انہیں تھی ہے کہ میں بکریاں چریندا بڑا دور لگا گیا، واپس آندا رات ہو گئی ہے، آگے رٹھے جس ویلے دودھ دو کے آیا آگے ریتھاں دا والدین ستے ہوئے ہیں۔ ہن میری روٹین کیا آئی کہ پہلے والدین نو دودھ پلاونا ہے، پچھے میں اپنی آل اولاد نو پلاونا ہے۔ یا اللہ والدین ستے ہوئے ہن، میں انہاں دے نال کھلو گیا، انہاں نہیں جگایا، میرے اپنی اولاد میرے پیر دے اندر را کے روون لگ گئے، میرے بال بلکن لگ گئے کہ سانو تا کوشے دے جا۔ یا اللہ میں انہاں نو کوشے نہیں دیتی کہ اون پہلے والدین نو دودھ دینا ہوندا ہم، یا اللہ جس ویلے والدین جاگ گئے انہاں نو میں دودھ پیش کیتا، پیچھے اپنی اولاد نو پیش کیتا۔ یا اللہ اگر تینوں میرا اے عمل پسند آیا تو اس پتھر نو اس غار دے منہ تو ہٹا دے۔ اللہ دا حکم آیا، او پتھر کیا ہو گیا؟ سائڈ دے ہو گیا۔ والدین دی اطاعت کرن نال اللہ دنیا دی مصیبتاں تو بھی انسان نو پرے کر دیندے،
دنیا دی مصیبتاں بھی کی تھی ویندیاں ٹل ویندیاں۔ ایک اور جگہ تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جیڑا بندہ رحمت دی نگاہ دے نال اپنے والدین نو دے دے اللہ تعالیٰ اس نو ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائیں دے۔ کتنا؟ ایک مقبول حج دا۔ اتو حاجی ویندن آج کل تا بڑا مہنگا ہو گیا 8-10 لاکھ روپیہ تا کم از کم لگی ویندے 10 لاکھ روپیہ لا کے 40-45 جہاڑا لا کے آوڑ دن واتی پتہ نہیں ہوندا کہ قبول تھی ہے کہ نہیں تھیا۔ کہنو پتہ ہوندا کہ میرا حج قبول تھی ہے؟ کہنو پتہ نہیں ہوندا، لیکن والدین نو ایک دفعہ دیکھن نال اللہ تعالیٰ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیں۔ صحابی تھوڑے حیران تھے، آکھن لگے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ ایک جہاڑے 100 دفعہ والدین نو دیکھے وقت رحمت دی نگاہ دے نال کتنی دفعہ 100 دفعہ دیکھے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اگر ایک بندہ 100 دفعہ بھی دیکھے اللہ اس نو 100 حجاں جتنا ثواب عطا کرے سی۔ ایک یہ ہے والدین دی فرما برداری کرنا، انہاں دی اطاعت کرنا، تے والدین تو بھی میں درخواست کرے ساں کہ جیڑی اپنی اولاد ہے انہاں دے نال شفقت والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں اپنی آل اولاد نو بد دعا نہیں کرنی، اپنی آل اولاد نو کہ نہیں بھی بد دعا نہیں کرنی۔ ایک چھوٹا جہا واقعہ تو سنائیں دا ونجا، پرانے دور دا واقعہ ہے۔ حضرت جریج پرانے دور دا ولی آئی، پرانے دور انہیں ہوندا ہے کہ کہیں عبادت کرنی ہویا تو وہ لگے ہے کہ علاقے لگا ویندا ہے اتھیں اپنی جھوپڑی وغیرہ بڑھا کے دے اتھیں اللہ دی عبادت کریں دے ہوندے ہن۔ حضرت جریج اپنی اسی جھوپڑی دے اندران نماز پڑھ دے کھلوتے ہیں، والدہ آ گئی سڈن یا جریج یا جریج آواز دین دی کھلوتی ہیں، اے نماز اندر مشغول ہیں، پڑھ دے کھلوتے ہیں، نماز پڑھ دے کھلوتے ہیں۔ دل دے اندر خیال آیا یا اللہ ایک پاسو نماز پڑھ دے کھلوتنا دوجے پاسو میں والدہ سرین دی کھلوتی ہون میں کہ کراں، نماز پڑھ دے رہے نماز نہ چھوڑی، والدہ واپس چلی گئی۔ دوجے جاڑے وقت والدہ آ گئی یا جریج آوازاں دیندی کھلوتی اپنے پتر نو، لیکن بیٹا کو جواب نہیں پہ دیندا، نماز اندر مشغول ہے۔ تیسرے جاڑے وقت آئی وقت آ کے آواز دیندی ہے لیکن حضرت جریج وقت یار نماز اندر مشغول ہیں۔ والدہ نو غصہ آیا کہ آکھن لگی اللہم لا تمتہ حتی ینظر الى وجوہ المومسات، اللہ تعالیٰ تینو اس جانے تک موت نہ دیوے جتنے تک تو کہیں غلط عورت دا منہ نہ دیکھنے۔ اللہ اکبر، کہیں بدعا دیتی والدہ اپنی ماں بدعا دیتی، بدعا دے کے چلی گئی۔ حضرت جریج یار اپنی عبادت اندر مشغول ہیں، ایک جہاڑا آیا بد چلن ہو رہا تھی، حضرت جریج نو آکے بیلاون دی پھسلاون دی کوشش کی تھی لیکن اللہ دا ولی آئی اس دے جال اندر نہ پھنسا، اس نو بھجا چھوڑا کہ تو لگی وائیں۔ اور چونکہ مکارہ ہو رہا تھا لہذا اس نو اور کوئی رستہ نہ نظر آیا تو وہ ایک آجڑی دے نال وائیں کہ اس برائی چکی تھی۔ آجڑی دے نال برائی کرن تو بعد جس ویلے کچھ عرصہ گزرا اس نے ہاں اولاد پیدا ہو گئی، اس نے اپنے خاندان والے پوچھن لگ گئے کہ تیری تو نہ شادی تھی ہے نہ نکاح تھی ہے، اے اولاد کتھوں آئی ہے؟ اس کو جس ویلے جواب نہیں بنا تو وہ کیا آکھن لگی ہے او جیڑا تساں اللہ دا ولی نہ سمجھی ودے جیڑے بندے نو اے اس دی اولاد ہے، جیڑے تساں اللہ دا ولی سمجھی ودے ہو۔ لوگن گل مل ونی تے بھج پوندے نے جی تحقیق نہیں کریں دے، ایک گل دے پیچھے چل پیاں، سارے قوم قبیلے والے بھیجے گئے، حضرت جریج تے وہیں کے حملہ کر دیتا، انہاں دی اس جھوپڑی نو ڈھا دیتا تے کٹونے حضرت جریج نو جس ویلے کٹ رہے حضرت جریج نو سمجھ نہ آوے کہ من کیوں کٹیں دے بین، پوچھن لگے کہ وجہ کے بڑی ہے، وہ آدھے تو سارے کول وجہ پوچھ دیں، اے دیکھ اولاد تھی بھئی تو آدھے وجہ کے ہے۔ حضرت جریج نو اس ویلے گل سمجھ آئی کہ میری والدہ میرے واسطے بد دعا کی دی ہے کہ اس جہاڑے تک تینوں موت نہ آوے جتنے تک تو کہیں گندی عورت دا منہ نہ دیکھنے۔ اس ویلے رب تعالیٰ دے سامنے انہاں کل اکھونے بھئی تھوڑی جہاں ٹائم دیو، رب تعالیٰ دے سامنے ود نوافل دے شروع تھی گئے، اللہ دے سامنے دعا کرو نہیں یا اللہ تو ہی من بچا سکنا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ دا کرنا انہیں ہویا کہ او بچہ آپ بول پیا کہ میرا والد کون ہے، او بچہ آپ بول پیا کہ میرا والد دا فلانا آجری ہے۔ اس واقعے تو کیڑی گل سمجھاونا چاہتا ہوں تو کہ کدیں بھی اپنی آل اولاد نو بد دعا نہیں کرنی، جس ویلے بد دعا کرے سو بعض لوگاں دی
ایک زبانی کلامی ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی گل آگ باندھیں، کوئی پتہ نہیں اوہ وقت ہوئے دعا دی قبولیت دا، اوہ تارے اولاد دے حق دے اندر اگر قبول ہو ونجے، اگر کوئی بد دعا ہوئے او قبول تھی ونجے تو اس دی ساری زندگی برباد تھی ویسی۔ آخر تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تو سنائے نہ ونجا، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو تے تشریف گن کے ویندے پین، ایک سیڑھی دے چڑھے دا فرمایا آمین، دوجی تے چڑھے وقت فرمایا آمین، تریجی تے چڑھے وقت فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان تھے کہ کیڑا عمل ہے، نہ تو سارے جو کہیں دعا کی تھی ہے، کوئی لگتا نواں عمل آیا ہے۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ اے جڑا تساں آمین آمین آکھے 3 دفعہ اے کس وجہ تو آکھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہن، انہاں 3 بد دعائیاں کیتیاں تے میں انہاں 3 بد دعائیاں تو تے آمین آکھے۔ اللہ اکبر، بد دعا کرن والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل، تے بد دعا دو تے آمین آکھن والے کون ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیڑی کیڑی بد دعائیاں ہیں؟ فرمایا سیڑھی تے چڑھا، حضرت جبرائیل بد دعا کی دی، ایسا بندہ کہ جس نو رمضان المبارک دیاں خوبصورت مہینہ اللہ رب العزت اس نو زندگی دے اندر دکھایا ہے تو اس دے اندر عبادت کر کے اپنے رب نو راضی نہیں کر سکا، ایسا بندہ ہلاک تے برباد تھی وے۔ اللہ اکبر، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا آمین۔ دوجی بد دعا کیڑی کی تھی؟ ایسا بندہ کہ جسے سامنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک ہدا ونجے تے او اس تے درود نہ پڑھے، ایسا بندہ بھی ہلاک تے برباد تھی وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا آمین، ایسا بندہ بھی ہلاک تے برباد تھی وے۔ تریجا او بندہ کہ جس نو بڑھاپے دی شکل دے اندر والدین ملے تے او انہاں دی خدمت کر کے رب نو راضی نہ کر سکا، ایسا بندہ بھی ہلاک تے برباد تھی وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا آمین۔ ایک اور حدیث کے اندر آندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد مبارک ہے کہ جڑا والد ہے اس دی ناراضگی گویا اللہ دی ناراضگی ہے۔ والد دی ناراضگی کہندی ناراضگی ہے، اللہ دی ناراضگی ہے۔ اگر والد ناراض ہے تو گویا اللہ ناراض ہے، اگر والد راضی ہے تو گویا کون راضی ہے؟ اللہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ترٹے پھٹے جملے قبول فرماوے، جیسا سارا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ۔ بیماروں واسطے دعا کر، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ساروں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔